آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ پلٹ کر تو نہ جاؤ گے۔ وہ تھک جاتی تھی، جبکہ کبھی کچھ نہ خریدنا ہوتا تو میں تابندہ کے ہمراہ ونڈو شاپنگ ہی کر لیتی تھی۔ اقتدار احمد کی محبت میں تو میں نے خود کو ہی مٹا ڈالا تھا۔ نانو نے بتایا اقتدار کا فون 2-3 بار آ چکا ہے۔ میں نے کہا اب بھی آئے تو کہہ دیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ حالانکہ دل تو چاہا تھا کہ فوراً فون کروں، مگر یہ تو میری انا کی توہین تھی۔ اور پھر اقتدار احمد نے میری بے عزتی کی تھی، یعنی میرے ہوتے ہوئے اس نے اور جگہ کمنڈ ڈالی تھی۔ وہ جملے جو وہ مجھ سے بولتا تھا یقیناً اس سے بھی بولے ہوں گے، اور یہی سوچ سوچ کر تو میرے پورے وجود میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھی۔ مجھے کس طرح بہلاتا رہا، یا خدا، کیا مرد اس طرح کی چالیں بھی چلتا ہے؟ میری محبت میں آخر کیا کمی تھی؟ کبھی میں نے اقتدار سے کوئی لالچ یا طمع نہ کیا تھا۔ اگر وہ کبھی لاہور جاتا تو میرے لیے سوٹ، پرس اور سینڈل لیے پھرتا، اور میں منع کرتی رہ جاتی، مگر وہ میرے لیے گفٹ ضرور لاتا۔ جب بھی بہاولپور جاتا میرے لیے خود سے لے آتا۔ اسے پتہ تھا مجھے خود سے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بے شک اس نے مجھے بے حد بے حساب چاہا تھا، مگر اس نے دکھ بھی ایسا دیا تھا کہ میں بہت بلندی سے نیچے آ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں۔ مجھے افسوس تو یہ بھی تھا کہ وہ سمینہ کے خلاف کوئی بات بھی نہ سنتا تھا۔ وہ سچی تھی اور میں جھوٹی۔ اسی شام کو اقتدار احمد آ گیا۔ مخصوص خان کی آواز پر میرا دل بہت زور سے دھڑکا، اور جو 2 روز سے میں اپنی انا کے مضبوط حصار میں خود کو جکڑے بیٹھی تھی، وہ تو ریت کی طرح دیوار ثابت ہوا، فوراً ہی ڈھہ گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا کہ جب تک میں دروازہ نہ کھولتی تھی وہ اندر نہ آتا تھا۔ غصہ ختم کرو، وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ ہر شے اپنی جگہ پر، گھر آئے مہمان کا استقبال تو کرنا ہوتا ہے۔ میں راستے سے ہٹی۔ یہ گھر میرا ہے، میں مہمان نہیں ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس نے کہا، کہاں غائب تھی کل شام کو؟ وہ میرے ساتھ ٹیرس پر آ گیا۔ میں نے کبھی آپ سے پوچھا تھا کہاں غائب رہتے ہیں؟ ہر چھٹی کے دن، عید کے روز بھی، جب آپ نے کہا کہ گھر جاؤں گا، اور آپ شہر میں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں آئے تھے۔ میں نے تو وضاحت نہ چاہی تھی۔ میرا لہجہ تلخ تھا۔ یار ایک سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور آپ پھر یہ کیا لکھا ہے مجھے؟ اقتدار احمد نے وہ خط جیب سے نکال کر پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بات جو آپ نہ کہہ سکے میں نے کہہ دی۔ آپ آزادی چاہتے تھے اور میں نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ مجھے آزاد کر دیں؟ اقتدار نے پوچھا۔ کہا نہیں، یہ چاہا تو تھا۔ آپ مجھ سے چھپ چھپ کر اب کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ اب آپ آزاد ہیں، جائیں سمینہ کی طرف۔ وہ مجھ سے بہت اچھی ہے نا نور، یہ میں مانتا ہوں کہ میں نے آپ کو دکھ دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اب پھر کہتا ہوں کہ اپنا موازنہ سمینہ سے نہ کریں۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ آپ کے قدم بھی چھوئے۔ ایسی عورتیں بہتی ندیاں ہوتی ہیں، کہیں نہیں ٹھہرا کرتی۔ یہ ڈائیلاگ کون سی فلم کا ہے؟ میں نے آئی برو چڑھا کر پوچھا۔ ایک رسالے میں پڑھا تھا اور اپنی کتاب محبت میں نوٹ کر لیا۔ بتائیں کیوں آزاد کیا ہے مجھے اپنی محبت کے حصار سے؟ میری مرضی۔ آپ کو مجھ سے محبت جو نہیں رہی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی محبت کے حصار میں کس قدر سکھ ملتا ہے۔ میں یہاں یوں ہی تو نہیں آتا۔
اپنے سکھ چین کے لیے آتا ہوں۔ میں اگر کبھی نہ بھی آؤں، چاہے شہر میں ہوں یا شہر سے باہر، شام کو میں یہیں ہوتا ہوں، جسمانی طور پر نہ صحیح تو روحانی طور پر ہی صحیح۔ کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنے بھی اہم کام والے لوگ بیٹھے ہوں، میں اندھیرا پھیلنے پر انہیں جلد از جلد نمٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ یہ میری محبت نہیں، عشق ہے۔ اور آپ کہتی ہیں محبت نہیں رہی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میرا احساس نہیں کیا، میری بے عزتی کی ہے سمینہ سے دوستی کر کے۔ جان، آپ کا احساس مجھے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بس جان لو کہ میں پلٹ آیا ہوں۔ وہ بولا، اور اگر آئندہ گئے تو؟ میں نے پوچھا۔ ہر سزا دے دینا، آپ کے اختیار میں ہوگا، اگر پتہ چل جائے تو۔ مگر ہاں، پہلے معافی تو مانگو۔ کیسی مانگی؟ کیسی معافی؟ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا کہ مجھے آزاد کیوں کیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ دو بلا معافی کیوں مانگوں؟ میں حق پر ہوں، میں تنک کر بولی۔ معافی تو آپ کو مانگنی پڑے گی، وہ وثوق سے کہہ رہا تھا۔ میں نہیں مانگوں گی معافی۔ میں ڈٹی ہوئی تھی اپنی بات پر۔ فرض کریں ایسی غلطی مجھ سے ہوئی ہوتی تو میں گولی مار دیتا، بے ساختہ اقتدار نے کہا۔ مگر آپ اتنی اچھی ہیں کہ آپ غلطی نہیں کر سکتی۔ فرشتہ ہوں نا، میں چڑھ کر بولی۔ ویسے نور، آپ ہیں پوری بلا، ایمان سے۔ میں ہنس دی۔ پھر میں مقدمے کی نقل لے آئی، مگر اقتدار نے نہ پڑھی، بس یہی پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے، اور میں نے اسے چیدہ چیدہ ساری باتیں بتا دی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ خاموش رہا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اقتدار اب واقعی واپس لوٹ آیا ہے۔ اب سمینہ اسے فون کرتی تو مجھے بتا دیتا کہ میں نے کس طرح اسے جھڑک دیا ہے۔ کبھی نہ آ سکتا تو مجھے پوری تفصیل بتا دیتا کہ کہاں اور کیوں گیا تھا، اور میں دل ہی دل میں ہنستی رہتی۔ میں نے کب پوچھا ہے آپ سے؟ میں نے اتنا اعتماد بحال کرنا ہے نور، ویسے تو میں آزاد ہوں۔ وہ مجھے چڑھاتا۔ آزاد ہیں آپ؟ میں کہتی۔ بالکل، بڑا سنبھال کے، وہ پروانہ آزادی میں نے رکھا ہے۔ بالکل، بڑا سنبھال کے وہ پروانہ آزادی میں نے رکھا ہے، لاکرز میں، تاکہ بروقت ضرورت کام آئے۔ کیا سکھ ہے آزادی کا۔ اقتدار آنکھیں موند لیتا، اور میں سوچتی آزاد ہو کر بھی پابند سمجھا، اعلیٰ ظرفی ہے۔ اس روز چھٹی تھی اور اقتدار آ گیا۔ لنچ کا وقت تھا، میں اس کے لیے کمرے ہی میں کھانا لے آئی۔ تب کھانا کھاتے ہوئے اس نے کہا، کل میں چوک بازار سے گزر رہا تھا تو نواز کلیار میری جیپ کے سامنے آ گیا۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ کہہ رہا تھا سمینہ اس کے ہاں آئی تھی، رات کو رہی اور 4,000 روپے چرا کر چلی گئی۔ کیسے؟ میں حیران تھی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ تکیوں میں روپے رکھ دیتی ہیں، بس غلطی سے وہ تکیہ نواز کی بیوی نے اسے دے دیا۔ پھر کیسے پتہ چلا؟ کہہ رہا تھا صبح صبح اٹھ کر چلی گئی۔ آپ کو بتانے کا مقصد، اس نے کہیں کہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی۔ میری گواہی تو SSP اقتدار بھی دے سکتا ہے، اور یہ کہ کسی بینک میں اس کے 1,10,000 روپے پڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے رقم دلوا دیں۔ اقتدار احمد نے مجھے تفصیل بتائی۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے اقتدار کو دیکھا۔ میں نے کہہ دیا کہ میرا اس سے کیا تعلق، میں تو اس سے ایک بار ہی ملا ہوں، اور مجھے کیا پتا کہ یہ کہانی سچ بھی ہے یا نہیں۔ میرا جی چاہا اقتدار احمد سے کہوں کہ ابھی تو آپ کو ایک چونک پر روکا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کو روکا جائے گا۔ اور رہی رقم کی بات، تو یقیناً اس نے اٹھائی ہوگی کہ ایک بار شوہر کی چوری جو کر لی تھی، تو یہ کون سی مشکل ہے؟ میرے ذہن میں 3-4 سال پرانا واقعہ تازہ ہو گیا، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔
کہ اقتدار نے کون سا اعتبار کرنا تھا۔ آپ نواز کلیار کو جانتی ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنا جانا ہے آپ کا؟ اقتدار احمد مجھے کرید رہا تھا۔ عرصے سے نہیں گئے ہم، تقریباً 8-10 ماہ پہلے اس کا بیٹا جل گیا تھا تو نانو گئی تھیں، پھر نہیں گئے۔ کیوں؟ یوں ہی میں نے پوچھا۔ اقتدار احمد ٹال گیا۔ اقتدار احمد چھٹی پر گاؤں چلا گیا تھا اور 3-4 روز کا کہہ کر گیا تھا، مگر پورے 1 ہفتے بعد لوٹا تو بے حد خوش تھا۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر میں نے کہا، تجھے جو دیکھ لیا ہے، یہ انداز، یہ بے تکلفی جو میں چاہتی تھی، ہونی چاہیے تھی، ایک دم ہی ہوئی تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاں نور جان، میں بہت خوش ہوں۔ وہ جنگ جو میں مسلسل 2 سال سے لڑ رہا تھا۔ ہاں نور جان، میں بہت خوش ہوں۔ وہ جنگ جو مسلسل 2 سال سے میں لڑ رہا تھا، جیت گیا ہوں۔ کیسی جنگ؟ میں حیران تھی۔ تب اس نے میرے کندھے پر سر رکھ کر کہا، تم بہت اچھی ہو نور کہ تم نے صرف مجھے چاہا ہے، باوجود اس کے کہ میں نے نانو سے بات کر لی تھی۔ تمہیں کبھی یہ نہ بتایا جائے کہ میں شادی میں دیر کیوں کر رہا ہوں۔ نہ تم نے کبھی پوچھا کہ یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی تھی، لیکن تم سوچتی تو ہوگی۔ کیوں نہیں سوچا؟ اقتدار احمد، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری پھپھو زاد مریم میری ٹھیکرے کی منگ تھی۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کا تصور بھی نہیں تھا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں پھپھو کی بہویں ہیں۔ پھپھو کی بہویں ہیں اور ان دونوں کے بدلے میں پھپھو کی اکلوتی اور ان پڑھ مریم میرے پلے بندھی تھی، اور مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، مگر یہ تم سے ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ پہلے تو مجھے مریم قبول تھی، مگر ہاں نور، مجھے اعتراف ہے کہ تم سے ملنے کے بعد کوئی نظر میں جچا ہی نہیں۔ تمہارے انداز، اطوار، تمہاری شرافت اور سب سے بڑھ کر تمہاری محبت نے مجھے جکڑ لیا، اور میں نے اسی روز تم کو اپنی ہمسفر بنانے کا سوچ لیا۔ دن بہ دن میں تمہاری محبت کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ پھر میں نے تمہاری نانو کو بھی ساری بات بتا دی اور کہہ دیا کہ آخری سانسوں تک میں یہ جنگ لڑوں گا، کیونکہ میرا باپ کبھی بھی اپنی بھانجی پر تم کو ترجیح نہ دیتا۔ تبھی نانو اقتدار کے آنے پر چڑھتی نہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے گھر میں بس اتنا ذکر کیا تھا کہ مریم کو نہیں اپنا سکتا، تو جو جھگڑے اور فساد ہوئے وہ بیان سے باہر ہیں۔ میری تیز ترار پھپھو نے میری دونوں بہنوں کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ پھر میں چونکی، مگر میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر میری بہنوں کے لیے اپنے گھر کی خوشی اتنی ہی تھی تو میں مقدر سے تو نہیں لڑ سکتا۔ میں ساری زندگی بہنوں کو اور ان کے بچوں کو سپورٹ کرتا رہوں گا۔ نہ لے جائیں میرے بہنوئیوں نے۔ مجھے آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ فضول میں تم پریشان ہوتی۔ اب کیسے مانے وہ؟ اب میں مریم سے ملا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ کیا وہ چاہتی ہے کہ اسے گھر تو ملے، مگر گھر والے کی محبت کو وہ سدا ترستی رہے، تو میں شادی کرتا ہوں۔ تب ہی میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر اسے مجبور کیا گیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ تب میری پھپھو مان گئی۔ وہ لوگ میری بہنوں کو پورے 2.25 سال بعد گھر لے گئے ہیں کہ میرے بہنوئیوں کی بھی خواہش تھی، مگر ماں سے کہتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اور اب کی یہ تازہ خبر بھی سنو کہ میرے والدین آج میرے ساتھ ہی آئے ہیں۔ مریم بھی آئی ہے۔ کل شام کو وہ سب یہاں آئیں گے۔ خوب مدارات کرنی ہے تم نے۔ وہ نہایت روب اور محبت سے بول رہا تھا۔ نانو کو بتایا؟ میں نے پوچھا۔ جی جناب، انہیں میں نے گاؤں سے آتے ہی فون پر اطلاع دے دی تھی۔ مجھے تو نہیں بتایا انہوں نے۔
میں واقعی بے خبر تھی۔ میں نے منع کیا تھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ خوشخبری میں خود تمہیں سنا کر تمہارے چہرے کے وہ رنگ دیکھنا چاہتا تھا جن کی عرصے سے مجھے خواہش تھی۔ تم خوش تو ہونا نور؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بات تو بتائیں، میں نے کہا۔ پوچھو۔ وہ بہت خوش تھا۔ آج اس قدر بے تکلفی سے آپ بات کر رہے ہیں، کیا اب آپ میرا احترام نہیں کرتے؟ جان، یہ بھی تیرا احترام ہے، بس یہ بھی میں نے عہد کیا تھا خود سے کہ جب تک تجھے اپنانے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں تجھ سے بے تکلفی سے بات نہیں کروں گا۔ اس طرح ایک متانت آمیز فاصلہ بھی تو رہتا ہے نا۔ پھر نور، وہ کوئی بہتی ندی تو نہ تھی جسے تھکا مسافر پیاس بجھائے اور راہ لے۔ تو آب حیات ہے جسے پی کر زندگی ملتی ہے، اور میں زندگی چاہتا تھا۔ اقتدار احمد نے میرا ہاتھ تھپکا۔ اقتدار، اب تو کہیں نہ جاؤ گے؟ میں نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا اور اس کی روشن روشن آنکھوں میں دیکھا۔ نہ بھائی، توبہ، یہ بلا ہی ایسی چمٹی ہے کہ… مگر نہیں یار، میں تو آزاد ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ کیا کہا؟ مار ڈالوں گی تمہیں؟ میں نے مکہ لہرایا تو اقتدار نے میری کلائی تھام لی، اور مجھے لگا جیسے اقتدار احمد نے 2-4 ماہ جو مجھے دکھائے تھے، شادی کے فیصلے سے سارے دکھوں کا ازالہ کر دیا۔